الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس پروگرام کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، اس میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو سیکھنے کو، سمجھنے کو ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم اس میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ نے اس میں سے ایک فضیلت سنی کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں چھوٹا سا عمل ہے یہ، اور اس کی برکت سے ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نعت رسول بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ سید عبدالرحمن۔ سید صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سید صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی علی محمد خفنا رکھ رضا زرا تو ہے عبد مصطفیٰ خفنا رکھ رضا زرا تو تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہو کرم سرکار تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو
یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار، زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے یا شیخ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے یا شیخ عالی وقار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افتخاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افتخاریاں، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس میں دیکھتا سبز گنبد کی بہار، اس برس میں دیکھتا سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو گئے ہم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں،
اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ آخر میں آپ سے سوالات بھی ہوں گے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ خادم تھے۔ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف پاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کے قریب ہی رات گزارتا تھا تاکہ وضو کے لیے پانی یا مسواک وغیرہ کی حاجت پیش ہو تو میں پیش کر سکوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رات کو جب بیدار ہوتے تو پڑھتے سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو میں وضو کے لیے پانی اور مسواک وغیرہ لے کر حاضر ہو گیا۔ میری یہ خدمت دیکھ کر دریائے کرم جوش پر آیا۔ سخیوں کے سخی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطاؤں کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا سل اے ربیعہ، مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ کتنا پیارا، حضور نے کیا فرمایا؟ مانگو۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، وہ مانگنے پہ تو جو کچھ مانگ سکتے تھے حضور سے مانگ لیتے، حضور عنایت فرما دیتے، لیکن صحابی رسول نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا مانگا؟ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ شاعر نے لکھا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ جنت میں آقا کا پڑوس مانگ چکے تھے۔ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں بس یہی چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ یعنی پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم جو کچھ مانگتے حضور دے دیتے، اور پھر بھی پوچھتے اور بتاؤ اور کیا چاہیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی طلب ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدہ کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ کیا فرمایا؟ کثرت سے سجدہ کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، جس کو جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یعنی اے ربیعہ کوئی روک ٹوک نہیں، ہم سے دنیا و آخرت مانگو، دولت مانگو، لمبی زندگی مانگو، خوشیاں مانگو، عزت و مرتبہ مانگو، جنت مانگو، اللہ پاک کا قرب مانگو، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور ایسے ہی آفر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کھلے اختیارات ہوں۔ اللہ پاک ہمیں پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اگر کوئی مسئلہ ہے، ہمیں بھی کوئی رکاوٹ ہے، ہمیں بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ پیارے بچوں، یہ ہو گیا واقعہ مکمل۔ اب واقعے میں ایک صحابی رسول کا ذکر ہے، نام کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ رات کہاں گزارا کرتے تھے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
کے پاس کہاں رات گزارا کرتے تھے، یہ بتائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب رات گزارا کرتے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمیں پتہ چلیں، جیسے آج ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہیں جو چاہیں جس کو چاہیں عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر حضور کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری عادت تھی۔ کچھ بچے جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ٹھیک سے ہاتھ نہیں ملاتے یا ہاتھ ملاتے ہی فوراً ہی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپناتے ہوئے اچھے انداز سے ہاتھ ملانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادت سنی، وہ کون سی عادت ہے؟ ہاتھ ملاتے وقت ہاتھ کھینچتے نہیں تھے۔ جب بھی مصافحہ کرنا چاہیے تو مصافحہ کس طرح ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ کون کر کے بتائے گا؟ دو کھڑے ہو جائیں، اگر ایسے آپس میں کر کے بتا دیں دونوں، فل گرم جوشی کے ساتھ۔ اور کیا بولنا ہے جب مصافحہ کرتے ہیں تو کیا بولنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، بعض بچوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، وہ ہاتھ تو کھینچنے میں جلدی کر لیتے یا تو سیدھا ایک ہاتھ سے ملاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں، ہم کو دونوں ہاتھوں سے ملانا ہے اور سلام بھی پورا کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس طرح پورا کرنا ہے۔ اور جو سامنے والا بچہ ہے وہ بھی پورا جواب دے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت پتہ چلی وہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی مصافحہ فرماتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ کرتے۔ تو ہمیں بھی یہ عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پیدا کریں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہاتھ ملاتے وقت کھینچنے میں پہل کرتے ہیں یہ بری عادت ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم جو سنت آپ کو سکھائیں گے وہ ہے امامہ شریف پہننا۔ کیا سنت ہے؟ شریف پہننا۔ اب جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں، یہاں پر تو تقریباً سب کے ہی ہیں ایک کے علاوہ، باقی جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان میں بھی اکثر وہ بچے ہوتے ہوں گے جو دارالمدینہ جاتے ہوں گے، مدرسۃ المدینہ جاتے ہوں گے، تو وہ بچے بھی امامہ پہنتے ہوں گے۔ امامہ شریف پہننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ امامہ شریف پہننا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر امامہ شریف پہنا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں اور امامہ شریف پہننے کی عادت بنائیں۔ ہم عام روٹین میں تو جیسے یہاں پر آ گئے یا مدرسۃ المدینہ چلے گئے، دارالمدینہ چلے گئے، وہاں پر تو پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ گھر میں بھی امامہ شریف پہنیں، باہر نمازوں میں جائیں، مسجد میں جائیں تو جب بھی امامہ شریف پہننا چاہیے، اور سنت کی نیت سے پہنیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ امامہ شریف پہننے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، کچھ فضائل آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، امامے کے ساتھ نماز 10,000
نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امام شریف پہننے کی کتنے فضائل ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے امامہ شریف پہنیں، اور سنت کی نیت سے پہنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں سب بچے مل کر نعرہ لگا دیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔